السلام علیکم پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس اور ہمیشہ کی طرح کچھ عام موضوعات آج کے اس پروگرام میں ہم انہی موضوعات کے اوپر بات کریں گے. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان کے دورہ ترکی کے حوالے سے کافی حد تک سخت معاشی طور پر چیلنجز کا سامنا ہے اور پھر انہی ممالک کے اوپر نظر ہے پاکستان کی بھی متحدہ عرب امارات ہو سعودی عرب ہو یا پھر ٹرکی ہو اور دیگر خطے کے ممالک ہوں اور یا پھر دیگر کے حوالے سے بھی جو ممالک ہیں پاکستان کے ساتھ اگر چین کی بات کی جائے امریکہ کی بات کی جائے رشیا کی بات کی جائے تو یہ تمام تر ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان اس نئی مخلوط حکومت کی پالیسی ہے کہ ایک متوازن لے کر چلا جائے اور پاکستان کے جو معاشی جو درپیش جو چیلنجز ہیں ان کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. کل ہی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی کہ تیل کے حوالے سے گفتگو کہیں نہ کہیں چل رہی ہے رشیا کے ساتھ لیکن بہرحال عالمی سطح کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہیں کافی حد تک مشکل بھی ہو رہا ہے لیکن بہرحال گندم کے حوالے سے یقینی طور پر موجودہ حکومت بڑی پورے اعتماد ہے کہ رشیا کے ساتھ ہم اس کو بہتر انداز میں ڈیل کر سکیں گے اور پاکستان میں جو ممکنہ طور پر ایک بحران کی سی کیفیت ہو سکتی ہے گندم کے حوالے سے ہم اس کو وقت آنے سے پہلے ہی ختم کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دورہ ترکی کے حوالے سے جس طرح سے کل وزیر اعظم پاکستان نے بزنس فورم سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئیں سابقہ حکومت نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے ترکی کی کچھ کمپنیز کے ساتھ ناروا سلوک جو ہے وہ اپنایا ہم اس کے لیے معافی چاہتے ہیں اور بہتر طور پر موجودہ جو حکومت ہے اس کی ترجیحات یہ ہوں گی کہ بہتر طور پر تمام جو ترکی کی جو سرمایہ کار کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بہتر انداز میں چلا جائے. اور اسی دوران وزیر اعظم پاکستان نے کچھ انٹرویوز بھی دیے جس میں اہم سوال بھی کیے کہ امریکہ سے متعلق تعلقات کے حوالے سے بھی ان سے گفتگو کی گئی رشیا کے حوالے سے بھی کی گئی اور چائنا کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی اور یقینی طور پر خطے کی صورتحال کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی جس میں اگر لب لباب کی اگر بات کر لی جائے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ ہم بہتر طور پر سبھی سے تعلقات چاہتے ہیں لیکن ایک بیلنس اور ایک تجارت کی بنیاد کے اوپر تعلقات چاہتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم تمام اسی صورتحال کے اوپر بات کریں گے اور ضرور اس صورتحال کے اوپر بھی بات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک 6 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا. وہ الٹیمیٹم ختم ہو گیا مگر کوئی لانگ مارچ کوئی دھرنے کی تاریخ نہیں آئی ہے. عدالت سے بہرحال رجوع کر رکھا ہے اور امید لگائے بیٹھے ہیں سپریم کورٹ سے کہ کوئی ایسا رولنگ ہمارے حق میں دے دیں گے اور اگر ہمارے حق میں نہیں آتی تو بقول عمران خان صاحب کے ہمارے پاس سے دوسری حکمت عملی بھی ہے. پنجاب کی سیاست میں بھی کیا چل رہا ہے اور مکمل ملک کے سیاسی منظرنامے کی کیا صورتحال ہے اس تمام پروگرام میں جو موضوعات ہیں ہم اس میں شامل کریں گے گفتگو کریں گے اور ان تمام موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار نواز رضا صاحب نے. نواز صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. نواز صاحب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے دورہ ترکی کے حوالے سے کیسے دیکھ رہے ہیں اس دورے کو جس طرح اگر بات کی جائے ملک پاکستان کو سخت معاشی چیلنجز کا بھی سامنا ہے تو یہ دوست ممالک ہی ہیں جن سے بہتر تعلقات استوار کر کے معاشی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں. کتنی اہمیت کا یہ دورہ ہے؟ دیکھیں پاکستان کے دوستانہ تعلقات میں 3 ملک ہیں اور ٹاپ پرائرٹیز پر موجود ہیں. سعودی عرب ہے عوامی جمہوریہ چین ہے ترکی ہے. یہ 3 ملک ہیں ایسے ملک ہیں جنہیں پاکستان اپنا صحیح دوست سمجھتا ہے اور ہر وقت مشکل وقت میں یہ لوگ کام آتے ہیں. اور دیکھا ہوگا آپ نے کہ سعودی عرب بھی ہمیں معاشی طور پر کئی پرابلمز ہیں جن کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے. یہی بات چائنا کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے لیکن ترکی بھی پاکستان کا اتنا بڑا حامی اور دوست ہے جس دوستی پر پاکستان کو ہمیشہ فخر ہے. لیکن یہ بات آپ سامنے رکھیں گے کہ اردگان کا ایک دور ایسا دور ہے اور نواز شریف کے اردگان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں اور وہ پاکستان کے معاملات میں بھی دلچسپی بہت زیادہ لیتے رہے اور وہ کوشش ان کی رہی تھی کہ کسی نہ کسی صورت میں نواز شریف ایک بار پھر پاکستان میں اپنا کوئی رول ادا کر سکیں. وہ ہمیشہ پاکستان کی خیر خواہ رہے ہیں اور ان کو اس بات کی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ اب پاکستان میں نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف وزیر اعظم بن کر آئے ہیں. یقیناً ترکی کی جانب سے پاکستان کے لیے بہت سی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے میں مدد دے گا. یہ جو ترکی کی کمپنیوں نے شکایت کی ہے کہ ہمارے ساتھ پچھلی حکومت کا اچھا رویہ نہیں تھا, یہی بات عوامی جمہوریہ چین کی ان کمپنیوں نے بھی کیا ہے جو پاکستان میں کام کر رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ 4 سال سے سی پیک بہت سست جا رہا تھا اور اس کے کاموں میں حکومت کی طرف سے کوئی دلچسپی نہیں لی جا رہی تھی بلکہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھی. اسی طرح ترکی پاکستان میں کام کرتا ہے. پاکستان میں
یہاں پر البراق نے کام کیا بڑا خوبصورت کے ساتھ، صفائی کا کام ان کو دیا گیا تھا ہمارے مختلف شہروں میں، لیکن جس طرح وہ یہاں سے ناراض ان کو واپس بھجوایا گیا، یہ بھی ایک ہمارے یہاں بڑی اہمیت رکھنے والی بات ہے. ہمیں دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ان کو یہاں جب کوئی لوگ ہمارے یہاں کام کرنے آ رہے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اور اپنے مہمان کے طور پر ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن ہوا یہ کہ یہاں سے جو کمپنی آئی یا تو ناراض ہو کے چلی گئی یا اس نے کام ہی چھوڑ کے چلی گئی. ہمارے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی کی ایک کمپنی تھی، موٹر وے بنا رہی تھی، وہ جب موٹر وے کا کام چھوڑ کے چلی گئی تو اس کے لیے بعد بڑی خرابیاں پیدا ہوئی اور بڑی مشکل سے ساتھ اس صورتحال کو بھی حل کیا گیا. اسی طرح ہم نے وہاں ان کے جہاز کو روک لیا اور پھر وہ کئی سال تک وہ ہمارے پاس جہاز رہا. یہ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں حکومتوں کے درمیان، جو خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ اگر اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے تو یقیناً وہ جو ناراضگیاں ہیں وہ بڑھتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی جو ایسا ملک ہے کہ جہاں پر پاکستان کے لیے بے پناہ محبت پائی جاتی ہے، وہاں کے لوگ پاکستان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور وہ اس زمانے سے خلافت عثمانیہ کے زمانے سے جو پاکستان پاک و ہند میں ان کو جو سپورٹ دی گئی اس کے بعد آج تک بھی مترف ہے. وہ پاکستانی جائے ترکی میں تو اس کو بڑی عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں. ہمیں چاہیے ہماری حکومت وہاں کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے. اور میں یہ یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب اب گئے ہیں خالی ہاتھ سے برادر کو مانگنے نہیں. میں کہتا ہوں کہ وہاں کے لوگ، وہاں کی جو صنعت میں ترقی ہے، جو وہاں کے دیگر معاملات میں جو ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے میں پاکستان کامیاب ہو. صحیح. وزیراعظم پاکستان نے کل یہ کہا کہ پاک ترک جو تعلقات ہیں، اگر تجارتی سطح کی بات کی جائے، انہوں نے کہا تجارت کا حجم جو ہے وہ ہم $5 ارب تک اس کو کریں گے، لے کر جانے کی ترجیحات میں شامل ہوں گی. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ سابقہ حکومت میں کچھ معاملات بگڑے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ممالک کے جو تعلقات ہوتے ہیں کسی کی ذات کی حد تک نہیں ہوتے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں، اگر چلے ذات کی حد تک بھی ہوتے ہیں. تو جب ایک لیڈر جو ہے اس وقت چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم شہباز شریف ہے، اگر وہ ایک چیز طے کر لیتے ہیں تو پھر اس چیز کی گارنٹی کون دے گا کہ آئندہ جو آنے والی حکومت ہوگی وہ اس چیز کو کنٹینیو پھر کرے گی؟ دیکھیے یہ ایشو ہوتا ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے وہ کیا کرے گی، لیکن آپ توقع رکھیں کہ جو ایک بار چلے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ واپس نہیں آئیں گے. اب وہی لوگ آئیں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آج معاہدے کر رہے ہیں، آج جو کسی ملک کے ساتھ کوئی معاملات طے کر رہے ہیں، ان پہ عمل درآمد ہوگا. دیکھیں ایک ہمارے ملک میں یہ بھی حادثہ تھا کہ ایک ایسا حکمران آیا کہ جس نے جاتے جاتے بہت سی خرابیاں پیدا کر دی، جو بظاہر تو اپنے آپ کو بہت بڑا پیٹریاٹ اور بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اسے عالمی لیڈر اپنے آپ کو تصور کرنے لگے تھے. ان کی یہ غلط فہمی تھی کہ وہ مسلم امہ کی کو بڑے لیڈر بن جائیں گے. ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف جیسے لیڈر جو ہیں وہ مسلم امہ میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ لوگ سارا سال تک یاد رکھیں گے. لیکن یہ جو عمران خان صاحب آئے ہیں یہ ان کے اسٹیٹس تک نہیں پہنچ سکتے. بے شک جو مرضی یہ پاکستان میں لوگوں کو لیکچر دیتے رہے، لیکچر دینے میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مہارت دی ہے، لیکن عمل کرنے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی توفیق نہیں دی. اس لیے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بگڑے، ترکی کے ساتھ بگڑے، ایون چین کے ساتھ سرمایہ پیدا ہوئی. یہ کیوں پیدا ہوئی؟ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے نہ آپ امریکہ کو ون اوور کر سکے. آپ جب تک ٹرمپ رہے تو آپ نے جناب ان کے گیت گاتے رہے، اور پھر ٹرمپ کے لیے آپ نے پاکستانی سفارتخانہ کو الیکشن آفس کے طور پر یوز کیا ٹرمپ کے لیے. اور پھر جب اس کے نتائج سامنے آئے، جو ہی جو بائیڈن آیا تو آپ ترستے رہے کہ ہمیں جو بائیڈن ایک ٹیلی فون بھی کر لے، اور اسی غم میں آپ چلے گئے. حکومت چھوڑ کر ختم ہوئی کہ مجھے امریکی صدر نے فون تک نہیں کیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ملک جو آدمی پیدا ہوتا ہے، مدبر بنتا ہے آدمی، جو سیاسی لحاظ سے اس کا قد کاٹ ہوتا ہے، اس کو مینٹین کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ووٹ بینک دیا ہے، آپ اس ووٹ بینک کو پراپر یوز کریں. یہ ووٹ بینک آپ پراپر یوز کرنے کے بجائے تصادم
اور توڑ پھوڑ اور بالکل سمجھتے ہیں تہس نہس کرنے کی طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں. اسی طرح کا کام آپ نے بین الاقوامی سطح پر بھی کیا. لیکن جب بیرون ممالک میں تعلقات کی بات آتی ہے تو یہ بہتر آپ بھی جانتے ہیں کہ اداروں کا کردار بھی بڑا اہم ہوتا ہے. وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے جب نیا حلف لیا وزیراعظم بنے تو ممالک کے دورے کیے. سعودی عرب سے بڑی امید تھی کہ وہ جو امدادی ایک رقم ہمارے اسٹیٹ بینک کی حد تک ہی محدود ہے اس کو تاریخ میں توسیع کر دے گا, لیکن ایسی کوئی مزید چیز ہمارے سامنے نہیں آئی. کوئی پیکج مزید کر دے گا لیکن نہیں آئی. لیکن بہرحال ایک ادارے کے اعلیٰ سربراہ کی جانب سے فون جب جاتا ہے اس اگلے دن خبر آ جاتی ہے کہ سعودی عرب نے پیکج میں توسیع بھی کر دیا, مزید آنے والا. وزیر خزانہ کہتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کہ آنے والے دنوں میں مزید بھی بہتری آ جائے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کا بھی کردار اہم ہوتا ہے؟ اگر عمران خان صاحب کے دور میں تعلقات خراب ہوئے ہیں تو انہوں نے بہتری کی ہے, اچھے یہاں بھی نہیں تھے, یہ بھی گئے تھے لیکن نہیں ملا ہے, پھر اداروں کو فون کرنا پڑا ہے. نہیں ایسی بات ہے, تاثر غلط ہے, بالکل غلط تاثر ہے کہ جو ان کے ٹیلی فون جانے کے بعد انہوں نے یقیندانی کرائی. آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ نواز شریف کی بہت قریبی تعلقات رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ. شافات کے ساتھ بھی ان کے بڑے تعلقات ہیں, عبداللہ کے ساتھ بھی ان کے بڑے تعلقات ہیں. اور اب جو قرآن آیا یہ بھی جو سرمایہ جو پیدا ہوئی وہ کسی اس وجہ سے نہیں پیدا ہوئی کہ نواز شریف کوئی ان کے خلاف تھا. وہ ہمارے اداروں کی طرف سے ہی انکار کیا گیا کہ ہمارا کوئی آدمی فوج کا کوئی جوان لڑائی کے لیے نہیں جائے گا. جب یہ ساری باتیں ان کو غلط فہمی دور کر دی گئی تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو بھی ریئلٹیز پیدا ہوئی. اب بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے اداروں کی طرف سے فون جانا اچھی بات ہے. اور یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ناکامی کوئی نہیں, آپ یہ مت سمجھیں کہ شہباز شریف ناکام ہو گیا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو سال تک 4-5 سال تک ان کے مہمان رہے. انہوں نے پاکستان سے ان کو ایک عمر کی قید سے رہائی دلوائی, اور پھر وہی لوگ ہیں جنہوں نے واپس ان کو پاکستان میں انسٹال کیا. جب بینظیر بھٹو آئی تو ان کی جگہ میاں نواز شریف کو بھی پاکستان آنے کی اجازت دلوائی. تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک پیج پر ہیں. اگر ادارے اپنے طور پر گڈ ول کریٹ کرتے ہیں اور اپنے تعلقات کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی والی بات نہیں. اچھا ساتھ میں بتائیے گا, آپ نے کہا کہ جو چلے گئے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے. یہی باتیں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نواز شریف سے متعلق یا پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ اب چلے گئے ہیں, ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے, ان کا کوئی وجود نہیں رہا. لیکن دیکھا تاریخ نے کہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی حکومت ہے. تو یہ جو آپ بات کریں کہ ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں مزید کچھ ایسی کوئی چیز آ جائے, یہاں پر تو کسی کو کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی ہے ملک پاکستان میں. سیاست میں تو کوئی حتمی بات نہیں ہوتی. میں تو بہت شروع دن سے اس بات تک قائل نہیں تھا کہ عمران خان اقتدار میں آ جائیں گے. وہ اقتدار میں آ گئے. ابھی اس میں تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہوئی, وہ بھی اقتدار میں آ گئے. لیکن آپ نے یہ بات تو دیکھیے, یہ اس ملک میں دو بڑی حقیقتیں تھیں. ایک مسلم لیگ نون حقیقت ہے اور دوسرا پیپلز پارٹی حقیقت ہے. ان کے درمیان ہمیشہ مقابلہ رہا ہے اور پیپلز پارٹی کا سائز شرنک ہوا ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے سائز میں کوئی خاص فرق نہیں آیا, بلکہ اس کی پنجاب میں اپنی گرفت زیادہ مضبوط ہوئی جو اس کی بیس ہے. تیسری بار وزیر اعظم بننا بھی نواز شریف کا لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا آگے. اور میں اب یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم بننا نواز شریف کا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے آپ انکار کر دیں, کیونکہ سیاست میں کوئی چیز مستقل نہیں ہوتی. لیکن ایک بات آپ کو یہ واضح رہے کہ نواز شریف کی جگہ اگر شہباز شریف آئے ہیں تو نواز شریف ہی آئے ہیں. تو اس کا مطلب کہ پیچھے پاکستان کی حکومت کو ایک کنٹرول کرنے والا شخص جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس لیے کہ لندن میں اس کے ایک لفظ کے بعد ساری بات حکومت تسلیم کر رہی تھی. جو بات کہے اس کو ویٹو پاور حاصل ہے. اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ اب یہ پھر آستے نواز شریف جلد پاکستان آنے والا ہے, اس کے لیے بھی راہ ہموار کی جا رہی ہے. اور جس دن وہ پاکستان واپس آ گئے آپ دیکھیں گے سیاسی منظر میں اور تبدیلی آئے گی. وہ جو شخص اس وقت جلسہ کر رہا ہے اور جلوس کی دھمکیاں دے رہا ہے, تو جب اس کو مقابلے میں نواز شریف کھڑا نظر آئے گا
تو آپ یقیناً ان کے میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کہا کہ راہ ہموار کی جا رہی ہے، کون راہ ہموار کر رہے ہیں نواز شریف کے آنے کے لیے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. اور آپ کی جانب سے جو لانگ مارچ کی جو باتیں کی جا رہی تھیں، میں اس حوالے سے بھی آپ سے بات رکھوں گا، مگر یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو تمام موضوعات کے بریک کے بعد آج پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے. اور ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم پاکستان کے دورہ ترکی کے حوالے سے بھی، اور ملک کو جو درپیش معاشی طور پر جو چیلنجز ہے اس نئی مخلوط حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، کیونکہ میکسیمم بھی اگر بات کر لیجئے تو سال یا سوا سال کے بعد انہیں الیکشن میں جانا ہے، اور پھر اس کارکردگی کے ساتھ اگر جائیں گے سخت فیصلے کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی 3-4 سال کی جو کارکردگی ہے وہ بھی انہی کے کندھوں کے اوپر آئے گی. نواز رضا صاحب یہ بتائیے گا، بریک میں جانے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی سیاسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، مگر اس سے پہلے معاشی طور پر جو درپیش چیلنجز ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ مزید بھی سبسڈیز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. ابھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہم نے اتنی رکھی ہیں لیکن اس کو آگے مزید بڑھانا ہوگا. بجلی کی قیمتوں کی سمری بھی آ چکی ہے، اس کی بھی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، فی یونٹ کے حساب سے مزید بڑھ چکی ہیں 7 سے 8 روپے. تو اس کارکردگی کے ساتھ جب الیکشن میں جائیں گے تو یہ سال کی کارکردگی ہی عوام یاد رکھے گی. مشکل میں پھنس چکے ہیں یہ تحریک عدم اعتماد لا کر. دیکھیں میری بات سنیں، مشکل تو صورت ضرور ہے. آپ نے ایک ایسے کام میں اپنا دخل دیا جو جہاں کہتے ہیں جہاں مطلب بے پناہ مسائل تھے، ان کو اس بات کا شاید اندازہ بھی نہیں تھا یا ادراک بھی نہیں تھا کہ اس قدر بدحالی کی صورت میں ہمیں حکومت ملے گی. حکومت مل گئی ہے، چیلنج ہے. چیلنج کو چھوڑ کر یہ بھاگ جاتے، استعفے دے کر کہتے جناب حکومت یہ ختم کر رہے تھے، ایڈوائز دیتے کہ جناب نئی اسمبلی کا الیکشن ہو جائے، تو تب بھی یہ ناکام حکومت ہوتی. پھر ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسائل ہیں تو آپ اس کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا. پہلی بات یہ کہ لوگ ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ چند دنوں کے مہمان ہیں. اب لوگوں کو یہ سمجھ آنے شروع ہو گئی ہے یہ چند دنوں کے مہمان نہیں ہیں، یہ پورے 1.5 سال کی جو مدت ہے یہ پوری کریں گے. 1.5 سال کے لیے انہوں نے چیلنج قبول کیے. اب آپ بجلی کی بات کرتے ہیں، جب آپ دیکھیں جب پیٹرول مہنگا ہو گیا، جب دنیا میں مہنگائی کی یہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ لوگ وہاں پریشان ہو جائیں تو ظاہر ہے اس سے ہمارا پاکستان جیسا ملک بھی متاثر ہوا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے اب حکومت نے لوگوں کی ریلیف پیکج بھی اناؤنس کرنا شروع کر دیا ہے. ادھر سے اگر ہمیں پیسہ پورا اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف میں کہتا ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا کریں. سبسڈی جو ہے آئی ایم ایف کی پرائرٹی نہیں ہوتی، سبسڈی پرائرٹی ہوتی ہے ان حکومتوں کی کہ جن حکومتوں کو لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو جو مہنگائی ہے اس پہ ان کی مدد کرنی ہوتی ہے. مہنگائی ایک ایسا فیکٹر ہے جس سے یقیناً پاکستان متاثر ہوا ہے. لیکن اب انہوں نے دوسرا ریلیف دیا ہے، آٹے کا ریلیف دیا ہے، چینی کا ریلیف دیا ہے. اس طرح اس سے پہلے انہوں نے غریبوں کے لیے 2000 روپے کا بھی ایک پیکج کا اناؤنس کیا. میرا پتا ہے کہ کم از کم احساس تو ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور پھر یہ بات یہ ہے کہ آپ ملک کو دیوالیہ کر کے چلے جائیں. آپ نے ملک کو، مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کو تو دیوالیہ ہونے کے بالکل دورائے پہ جا کے لا کے کھڑا کر دیا تھا. اب اس کو اگر پاکستان کو دوبارہ صحیح سمت پہ اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے بے شک میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اگلے الیکشن میں لوگ ووٹ نہ بھی دیں، لیکن اگر آپ لوگوں کے مسائل حل کر دیں اور پاکستان کو ایک بار پھر اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں، یہ آپ کی کامیابی ہے. یہ کامیابی نہیں ہے. لیکن نواز رضا صاحب بات یہاں پر یہ ہے کہ یہی بات جو آپ بات کر رہے ہیں، یہی جو چیز ہے، یہی جو دلیل ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی دیا کرتی تھی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بڑھ چکی ہیں، ہمیں بڑھانا ہوگا. لیکن اس وقت کی اپوزیشن تو مہنگائی مکاؤ مارچ کر رہی تھی، کیسے کہ عوام کے اوپر پیٹرول بم گرا دیا گیا. اب خود بھی وہی کام کر رہے ہیں اور وہی دلائل دے رہے ہیں جو اس وقت کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دیتی تھی. تو پھر سخت فیصلے تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی کر رہے تھے اور موجودہ حکومت بھی کر رہی ہے، لیکن معیشت کے اوپر سیاست کر رہی ہے. ضرور دیکھیں 4.25 سال گزر گئے، عمران خان صاحب کی حکومت ہمیشہ یہ دعوے کرتی رہی کہ ہم عوام کے مسائل حل کر لیں گے، ہم لوگوں کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. کچھ نہیں بہایا نا، لوگوں کو کچھ دیا بھی کچھ نہیں. لوگوں کو چلیں خود اعتمادی ہی دیتے، لوگوں کے درمیان لوگوں کے لیے
یہ احساس پیدا ہوتا کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس حد تک سنجیدہ ہے کہ ڈالر کی ₹1 قیمت بڑھنے سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو خود ٹیلی ویژن سے سنا ہے کہ جناب ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کو اتنا زیادہ سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ اس کو لوگوں کے مسائل پر پریشانی اور رات کو نواز رضا صاحب معذرت میں آپ کی بات کو روک رہا ہوں، لیکن یہ جن وعدوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کی، یہ سبھی سیاسی جماعتوں نے کیے ہیں. مجھے یاد ہے آج بھی مفتاح اسماعیل صاحب جب وزیر خزانہ نہیں بنے تھے، جب یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا جب ہماری حکومت آئے گی تو ہفتے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے گر جائیں گی. یہ تو ₹30 بڑھا دیے. تو وعدے انہوں نے بھی کر رکھے ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں یہ وعدے. جب اپوزیشن میں کوئی بھی جماعت ہوتی ہے ہمیشہ وہ یہی بات کرتی ہے. آپ کی بات درست ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اپوزیشن ہمیشہ حکومت کی ہاں نہیں ملاتی. اپوزیشن کا کام ہی ہوتا ہے تنقید کرنا، اور یہ بھی تنقید کرتے رہے. لیکن کاش میں ایک بار پھر یہ کہوں گا، عمران خان صاحب اس وقت کی اپوزیشن کو ون اوور کرتے، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک ایسی معاشی پالیسی بناتے کہ جس میں اپوزیشن کا بھی رول ہوتا، حکومت کا بھی رول ہوتا، اور پھر کبھی اپوزیشن کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ یہ موجودہ حکومت نے ملک کو معاشی طور پر ایک تباہی کی طرف لے گئی ہے. جب جوائنٹ وہ جو کہتے ہیں نا میثاق معیشت، یہ میثاق معیشت کی جو پیشکش شہباز شریف نے اپنی قومی اسمبلی کی پہلی تقریر میں پیش کی تھی، اس کو اگر کاش عمران خان مسترد نہ کرتے، پھر جب اکیلے مسئلے حل کرنے پڑے تو ان سے مسئلے حل نہیں ہو سکے. اور پھر اس کے علاوہ کبھی ایک ملک سے پیسے لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، کبھی دوسرے ملک کی محنت سماجت کر رہے ہیں. اپنے وسائل ہم نے اپنے وسائل دیکھیں. خود اعتمادی اگر پاکستان کے تاجروں کے اندر پیدا ہو جائے، صنعت کاروں کے اندر پیدا ہو جائے، تو آپ یقین جانیں گے کہ ہمارے ڈالر کے ذخائر جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. جو انلیگل پیسہ جو آتا جاتا ہے اس کے ذرائع بند ہوں گے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ جب لوگوں کو یہ میسج جانا شروع ہوا کہ یہ حکومت رہے گی، ڈالر پھر پیچھے کی طرف آنا شروع ہو گیا. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی معاشی حالت پہلے سے بہتر ہوگی، اور اس کی ہمیں امید رکھنی چاہیے پاکستان اس وینٹیلیٹر پہ جو ہماری معیشت ہے اس سے آگے نکل جائے. امید کے اوپر ہی یہ قوم چل رہی ہے. جتنی بھی سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں سبھی وعدے کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اس خطے کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، کوئی کہتا ہے 90 دن میں ہم یہ کر دیں گے. تو امید کے اوپر ہی ہے. روٹی کپڑے مکان کے نعرے صدیوں سے لگ رہے ہیں، اور بہرحال چلے امید ہے، امید رہنی چاہیے. لیکن مجھے ساتھ میں بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف الٹیمیٹم جو تھا 6 دن کا وہ گزر چکا، کیوں نہیں لانگ مارچ ادھرنے کی تاریخ دے سکی؟ کیا وجہ؟ حکمت عملی تبدیل کر دی ہے یا پھر اندرون خانہ پارٹی نے کہا ہے کہ تیاری نہیں ہے، نہ کریں ابھی اعلان؟ دیکھیں میری بات سنیں، امید پہ پوری دنیا قائم ہے، اور امید کے پر درست بات ہے، ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. مایوسی کفر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کو مزید مستحکم، کامیاب اور خوشحال بنائے. رہی بات پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نیازی صاحب نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے، اور ایک لحاظ سے انہوں نے وارم ویلکم بھی ہوا، اور انہیں جو ایک جعلی بیانیہ جو بنایا اس سے انہیں لوگوں میں پذیرائی بھی حاصل ہوئی. وہ ملک جس کی معیشت کا بہت زیادہ دار و مدار امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ ہے، ان کے خلاف انہوں نے جذبات کو بھڑکایا. پھر لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے کہ یہ 2014 نہیں ہے. 2014 میں نواز شریف تھا، اس نے راستہ نہیں روکا آپ کا. پھر 2022 جب آیا تو انہیں محسوس ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پر اب ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن اس وقت شہباز شریف کی ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے، اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ریڈ زون پر کسی قیمت پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے. اب یہ بات جو کہتے تھے، یہ عمران خان صاحب پتہ نہیں کس طرح یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے پاس بھی اسلحہ تھا، اسلحہ استعمال کرتے تو پھر لاشیں گرتی. لاشیں کس کی گرتی؟ انہیں معلوم ہے اس بات کا. تو عمران خان صاحب تو جا کے ریڈ زون کے قریب نہیں پہنچے، وہاں پر کیا نام ہے، وہاں پر تو آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی. وہ یہ برداشت بھی نہیں کر سکتے. آپ لوگوں اپنے کارکنوں سے وہ قربانی مانگ رہے ہیں
وہ جو قربانی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. وہ نعرے لگا سکتے ہیں, آپ کے سہار میں مبتلا وہ جناب گیت گا سکتے ہیں, ہر وقت آپ کے لیے آپ کے نعرے لگا سکتے ہیں, آپ کے لیے نیلے پیلے وہ جو کپڑے آپ کے وہ پہن سکتے ہیں, لیکن جب جان کی قربانی دینے کا وقت آئے گا تو وہاں پر تو پھر وہ دینی جماعتوں کا کمیٹیڈ کارکنی کر سکتا ہے. جماعت اسلامی ہو, جمعیت علماء اسلام ہو, یا لبیک یا رسول اللہ ہو, یا اس طرح کی جو جماعتیں, جب ان کے کارکن اس طرح میدان میں نکلتے ہیں وہ سر پر کفن باندھ کے نکلتے ہیں. آپ کے لوگ جو ہیں وہ ڈرامے کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. اور یہ جناب اگر آپ کو یہ منصوبہ بندی پتہ تھی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ خیبر پختونخوا سے آئیں گے اور سرکاری مشینری کے ساتھ آئیں گے اور پوری پیچھے آپ کو سپورٹ حاصل ہوگی. جیسے کہ وہ محمود سخان صاحب دھمکی دیتے ہیں کہ میں پوری فورس کے ساتھ آؤں گا. ان کو معلوم نہیں ہے کسی بات پر ان کی حکومت ڈسمس ہو سکتی ہے اور گورو راج آپ لگ سکتے ہیں اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. کہ وہ ایک یونٹ ہے, وہ ریاست کا ایک یونٹ ہے, ایک اکائی ہے, اور وہ بھاگ کے خلاف وہ بغاوت کر رہے ہیں. اس طرح عمران خان صاحب دھمکیاں دیتے ہیں, ایک عدلیہ کو ایک لحاظ سے دھمکیاں بھی دیتے ہیں اور منت سماجت بھی کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کر دیں ورنہ پھر پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. 6 دن کا الٹیمیٹم, شکر کریں الٹیمیٹم دے کر چلے گئے. وہ تو شکست ان کا اس وقت مقدر تھا. اب شیخ صاحب بھی کہتے ہیں, دوسرے بھی کہتے ہیں 5 لوگ مارے گئے. کہاں لوگ مارے گئے 5؟ مجھے پتا ہے. آپ جو 2 بچے 2 نوجوان جو آپ کی کرینوں کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے ان سے نیچے گر گئے. ایک شہر کا ایک آپ نے پنجاب پولیس کا ایک کانسٹیبل مار دیا. اگر آپ میں تھوڑی بہت صلاحیت ہے, آپ وہ کہتے ہیں نا غلیل جو ہوتی ہے اس سے کوے کو ڈرایا جاتا ہے. اگر آپ ایک بار غلیل کا استعمال کر دیں اور وہ اس کو نشانے پہ نہ لگے تو کوا کبھی آپ سے نہیں ڈرے گا. آپ نے اپنے پاس جو ہتھیار تھا کہ میں آ رہا ہوں, اور یہ خوف لوگوں میں جو پیدا کیا ہوا تھا میں آ رہا ہوں اور 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ آتا, پتہ لگا 20,000 آدمی بھی نہیں اکٹھے ہو سکے. ٹھیک ہے رکاوٹیں تھی نا, رکاوٹیں عبور کرنا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے. ان کا تو یہی کام ہے نا کہ آپ کے راستے روکیں. جب آپ حملہ آور ہو جائے اور آپ یہ بھی کہیں کہ ہم حملہ آور ہو رہے ہیں, جب آپ ریڈ زون پہ قبضہ کرنے کی پلاننگ کر کے آئے ہوں, حکومت کو مفلوج کریں, تو یقیناً حکومتیں جو موجود ہوتی ہیں وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرتی ہیں. اور پھر دیکھیں انہوں نے کوئی گولی نہیں چلی. یہ جو ہمارے بعض لیڈر بزدل لیڈر ہیں جو گھروں سے باہر نہیں نکلے اور انہوں نے کہا جی ہم آنسو گیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, ہمارے جناب لنگس نے پہلے اسے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. وہ یہ جب کہتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی گولی نہیں چلی, وہاں سوائے اس کے علاوہ کہ آنسو گیس کا استعمال ہوا اور لاٹھی چارج کی بھی نوبت نہیں آئی. بہت قریب لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا. اگر سپریم کورٹ کے حکم پر راستے نہ کھول دیے جاتے تو آپ یہ سارا جو جلوس ہے اور لانگ مارچ ہے یہ کے پی کی حدود تک ہی رہتا. ابھی ہمارے مہربان ہمارے دوست جی عمران خان اسلام آباد چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں, بہادر آدمی ہے, بڑی لڑائیاں لڑی ہیں. آئے آپ بنی گالا رہے, بنی گالا میں رہ کر یہ چیلنج کریں, آپ کو وہ روکیں گے تب بھی آپ باہر نکلیں. آپ کو اب دیکھیں وہ ڈرا رہے ہیں. یہ بھی ایک حربہ ہوتا ہے حکومتوں کا کہ یہ مقدمات بنا رہے ہیں ان کے خلاف یہ کر رہے ہیں, ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے تاکہ یہ لوگ سارے ڈرے رہے کہ ہمیں جیلوں میں ڈال دیں گے. ان کی لیکن وادرا صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو عمران خان صاحب جو ہے وہ دھرنوں اور جلسوں کی سیاست سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے. الٹیمیٹم اگر 6 دن کا دیا ہے, یقینی طور پر کہیں نہ کہیں سیاسی طور پر ان کو اپسیٹ ہوا ہے کہ وہ اپنے ٹائم فریم کے اوپر پورا نہیں اتر سکے. لیکن بہرحال اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عدالت سے رجوع کر رکھا ہے, عدالت رولنگ دے دے گی تو ہم دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے, ہمارے مطابق دیں گے تو ٹھیک, نہیں دیں گے تو دوسری حکمت عملی ہے. اب تو یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک بار پھر سے پی ٹی آئی تمام ملک پاکستان کے اندر اندرون شہر اور دیگر اہم بڑے شہروں میں جلسوں کی سیاست کو دوبارہ وہ بحال کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو ایسے میں انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے دیں, ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تو ہم آپ کو بھی نہیں کھیلنے دیں گے. دیکھیں کھیلنا تو کھیل رہے ہیں نا, وہ تو کھیل رہے ہیں. اور آپ نے جلسے کیے, آپ کو چیلنج کا جواب آیا جناب, پہلا چیلنج کا جواب آیا مریم نواز کا
مریم نواز کے بھی بڑے بڑے جلسے ہوئے، اور وہ اگر سوشل میڈیا پہ جس طرح 100 آدمیوں کے جلسے کو 1000 دکھایا جاتا ہے، اگر ان کے بھی بتایا جاتا ہے تو پتہ لگا وہاں بھی ایک دنیا ایک ہجوم ہے۔ پھر آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے بھی جلسے کیے۔ اگر یہ سارے جلسے اکٹھے ہو جائیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI اور دیگر جماعتیں مل کر جلسے شروع کر دیں تو پھر تو آپ سے 10 گنا یہ بڑے جلسے کریں گے۔ ابھی تو وہ اس لیے وہ ماحول کو زیادہ گرم نہیں کرنا چاہتے تھے، یک طرفہ طور پر آپ جلسے کرتے رہے، لیکن آپ کو چیلنج کرنے کے لیے مریم نواز میدان میں آئیں۔ اب اگر یہ دوبارہ آئیں گے تو وہ بھی جلسے کریں گے، ماحول تو ایسا بنائیں گے۔ ابھی ایک 20 جولائی کو آ رہا ہے، 20 جولائی کو 20 نشستوں پر انتخاب ہو رہا ہے، پنجاب اسمبلی کی جو D سیٹ ہوئی ہے، آئے چیلنج پتہ لگ جائے گا کہ جناب عمران خان کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں یا جناب عمران خان صاحب کی باغیوں کو لوگ ووٹ نہیں دیتے، یہ تو آپ پتہ لگ جائے گا۔ پھر اگر اس کو بھی بائی کاٹ کریں اور پھر کہیں گا ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے یہ والا، تو اس طرح کی اگر باتیں آپ کریں گے تو آپ سیاست کے میدان میں پٹ جائیں گے۔ عمران خان صاحب، میں تو یہ نہیں کہتا کہ یہ 100% وہ پٹ گئے ہیں میدان میں، لیکن دیکھیں آپ شیخ رشید صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آخری وقت تک یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف تحریک اعتماد نہیں آئی۔ یہ بھی سیاسی بصیرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ شیخ صاحب تو آپ ہر بات کا کریڈٹ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب باپ جو ہے، میں نے کہا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم نے ہماری حکومت ختم ہوگی، اور جو کچھ اشاروں کنایوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں ان کو تو اسی دن پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے ریاستی اداروں کے سربراہوں کے ساتھ اپنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی شروع کی، اور یہ بتانا مقصود ہوا کہ شاید میں زیادہ پاورفل ہو گیا۔ انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ جن لوگوں کی مہربانیوں سے اور جن لوگوں کی عنایات سے آپ برسے اقتدار رہے ہیں اور وہ آپ کو چلاتے رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل جل کر چلتے رہے۔ آپ اپنے آپ کو ملک کا وزیر اعظم، طاقتور وزیر اعظم اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہیں۔ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو اقتدار کے اوپر بیٹھتا ہے منصب پر تو اس کو غلط فہمی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نواز رانا صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر بھی موضوعات میں پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔